عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا۔ الحمدللہ الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيمان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله انتہائی ادب و احترام سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر انتہائی قابل سب تکریم و احترام
قابل قدر علماء کرام، بزرگان محترم، معززین علاقہ، سرزمین لاہور کے اسپوش علاقے ویلنشیا ٹاؤن اور اس کے گرد و نواح سے تشریف لانے والے غیور مسلمان دوستوں، عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، مخدوم العلماء، اپنے انتہائی محبوب و محترم برادر مکرم حضرت مولانا محمد اکرم عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص اور محبت بھری دعوت پر، بلکہ یوں کہیے کہ ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور آج کے اس مبارک پروگرام کو جوڑا گیا ہے ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جو محبوب ہوا کرتا ہے نا، اس کا ذکر بھی محبوب ہوا کرتا ہے۔ جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر شے سے پیار ہوتا ہے۔ حقیقت میں جس سے محبت ہوتی ہے اس سے جڑی ہوئی ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ حضرات میرے مزاج سے جو کہ پہلے شاید لمبا چوڑا واقف نہیں ہے، تو میں سادے انداز میں سیدھی باتیں کرنے کا عادی ہوں کہ جس کا آپ کو کہیں سے ترجمہ نہ کروانا پڑے، یعنی میری تقریر آپ کو کہیں سے کوشش محنت کر کے ٹرانسلیٹ نہیں کروانی پڑے گی۔ میں بڑے مختصر سے لفظوں میں اپنے عنوان کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند ایک باتیں کہنا چاہوں گا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پیغمبر کو کائنات میں مبعوث فرمایا۔ حضور کو بھیجا جو ہے نا، تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا، بلکہ اپنے محبوب کو بھیجا ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ، بڑے اعزاز اور بڑی تکریم کے ساتھ۔ اس طرح ہمارے ہاں ہے نا کہ ایک تو ہے کوئی دوست آپ کو ملنے کے لیے خود سے آ جاتا ہے، اعزاز و تکریم تو اس کے لیے بھی ہوتی ہے، مہمان نوازی اس کی بھی ہوتی ہے، محبت کا اظہار اس کے لیے بھی ہوتا ہے، اس کے لیے بھی محبت کے جذبات ہوتے ہیں۔ لیکن ایک وہ ہے جس کو آپ باقاعدہ دعوت دے کے بلاتے ہیں، جس کو آپ خود بلا رہے ہیں، اس بلائے جانے والے کا پروٹوکول اور اعزاز خود آنے والے سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جا رہا ہے بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام سے واقف ہے نا آپ لوگ؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ محبوب اور لاڈلے پیغمبر ہیں۔ اللہ نے اپنے خلیل پیغمبر کے امتحانات لیے، اور امتحان بھی کوئی عام سے معمولی امتحانات نہیں جو ہم سے لیے جاتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں، وہ والے امتحان نہیں، بلکہ ایسے امتحان کہ ہمارے استاد مکرم فرمایا کرتے تھے یہ والے امتحان اللہ اگر ہمارے لیتے نا تو ہم نے اگر مگر چونکہ چنانچہ میں کاروائی پوری کر دینی تھی، امتحان دینے میں نہیں آنا تھا۔ یہ اللہ کے خلیل کا کمال ہے کہ خالق نے کہا کہ میرے خلیل پیغمبر اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ آئیے جہاں پہ اگتا بھی کچھ نہیں، رہتا بھی کوئی نہیں، پینے کو پانی نہیں، کھانے کو اناج نہیں، غلہ نہیں، پھل نہیں، فروٹ نہیں، چھاؤں نہیں، مکان نہیں، آبادی نہیں، صحرا میں چھوڑ آئیے۔ خلیل کے امتحان کے اندر تابعداری کی انتہا دیکھیے، جواب میں اتنا بھی نہیں پوچھا کہ کیوں۔ خالق نے کہا چھوڑ آئیے تو وہ چھوڑا، پھر میرے رب نے کہا بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیجئے تو رکھ دی، نہ اگر کہا، نہ مگر، نہ چوں، نہ چرا۔ پھر کہا یہاں پہ گھر بنائیے تو پوچھا ہی نہیں کہ یا اللہ رہتا تو ہے کوئی نہیں، گھر کس لیے بنائیے؟ خالق نے کہا بنا دیجئے تو بنا دیا۔ جب سارے مشکل امتحانات اللہ کے خلیل پیغمبر نے پورے نمبروں سے پاس کر لیے، ہلکا پھلکا مذاق کروں گا تو ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ کیوں بھی ہے قابل برداشت یہاں پہ؟ مولانا مجھے فرما رہے تھے کہ پڑھا لکھا ماحول ہے، میں کہا اسی بھی تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں،
لیول پہ رکھ کے کی جائے، جس طرح کی قوم اسی طرح کی بات، اسی انداز کی گفتگو، تو ہلکے پھلکے مدار سے بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے خلیل نے دیا امتحان، نمبر آ گئے پورے، وہ والے پورے نہیں جو آپ نے میٹرک میں دیے اس سال کہ 1100 میں سے 1100، سب کو ہو سبحان اللہ۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے تو ہمیں ہمارے اساتذہ بتلاتے تھے، ہمارے والدین بتلاتے تھے کہ صرف ایک سبجیکٹ ہے، ایک مضمون ہے جس میں نمبر پورے آنے کے چانس ہوتے ہیں 100/100، وہ ہے ریاضی یا میتھ، جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ عجوبہ اچانک حضرت کے دور حکومت میں رونما ہوا کہ جناب سارے سبجیکٹ میں نہ زبر کی غلطی، نہ زیر کی غلطی، نہ الف کی غلطی، نہ یہ کی غلطی، نہ فل سٹاپ کی غلطی، نہ کوئی خطا، نہ کوئی نسیان، نہ کوئی بھولا، 1100 میں سے 1100، سبحان اللہ۔ اگر آپ اس کو اس پیرائے میں سمجھے مزاح ہے تو آپ ہنس بھی سکتے ہیں، اس کو بطور لطیفہ بھی سن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا سنجیدگی سے لیں تو میرے خیال میں یہ مزاح نہیں، یہ بہت خطرناک سازش ہے۔ آج جو طالب علم باوجود نہ اہل ہونے کے اہل قرار دیا جائے، باوجود نالائق ہونے کے اچھے نمبروں سے پاس کر دیا جائے، کل کو وہی اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بنے گا، میرا سرجن وہی ہوگا، وہی اسٹوڈنٹ کرسی میں بیٹھا ہوگا، ملک کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہوگا، وہی آفیسر ہوگا، سسٹم اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اللہ کے بندے اپنے ملک کو بجائے ترقی پہ گامزن کرنے کے کن ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں؟ ترقی کا معیار ایسے بلند ہوتا ہے جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کا معیار ایسے امپروو ہوتا ہے جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک دوست نے بڑا خوبصورت ایک جملہ بھیجا تھا، تو وہ بھی لطیفے کے طور پہ کہنے لگا مولوی صاحب یہ عجیب منظر ہے، 2 سال کورونا کی وجہ سے سکول بند رہے، تعلیمی نظام بند رہا، تو تعلیمی معیار اتنا اپ ہو گیا ہے کہ لوگوں کے بچوں کے نمبروں کے اندر 1100 میں سے 1100 100% رزلٹ آنا شروع ہو گیا۔ خطرہ ہے کہ 2 سال اور سکول بند رہے تو کہیں آئنسٹائن اور نیوٹن جیسے سائنسدان گلیوں میں روکتے نہ پھر رہے ہیں۔ حالات تو یہی ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ کہ یوں نمبر نہیں آئے جس طرح میں اور آپ لے لیتے ہیں۔ اللہ کے خلیل نے اپنا سب کچھ لٹا کے نمبر لیے۔ آپ کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے خلیل نے اپنا تن من دھن داؤ پہ لگا کے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ جب اس امتحان میں ہو گئے کامیاب تو اللہ نے اپنے خلیل پیغمبر سے فرمایا کہ اے میرے خلیل، امتحانوں میں نمبر آگے پورے ہو گئے، اللہ کی نظر میں کامیاب، اب باری ہے امتحانوں کے بعد انعامات اور نتیجے کی، تو بتائیے انعام میں کیا لینا ہے؟ بتائیے انعام میں کیا لینا ہے؟ خلیل نے بڑی حیرت سے پوچھا ہوگا کہ مولا انعام بھی بھلا پوچھ کے دیا جاتا ہے؟ اور میں ہاں خلیل یہی تو بتانا چاہتا ہوں، امتحان میری مرضی کے، انعام تیری مرضی کے۔ امتحان میری مرضی کے، انعام تیری مرضی کا۔ یا اللہ پھر میں مانگ لوں؟ اور میں ہاں خلیل کچھ مانگ لے۔ اور میں نہیں ربا، اگر مجھے مانگنے کی اجازت ہی دی ہے پھر کچھ نہیں، پھر سب کچھ۔ سمجھے ہو میری بات؟ نہیں کہتا، اگر آپ نے مجھے مانگنے کی اجازت دے ہی نہیں ہے تو لے دیے، پھر میں آج کچھ نہیں مانگوں گا، سب کچھ مانگوں گا۔ ناراض نہ ہونا، توجہ میری طرف رہے، ذرا میں بات کو تھوڑا کھول کے سمجھانا چاہتا ہوں واضح لفظوں میں۔ خلیل اللہ نے یوں ہاتھ اٹھا دیا اللہ سے مانگنے کے لیے، دعا کے لیے۔ پنجابی سمجھتے ہو؟ ہمارے استاد مکرم فرمایا کرتے تھے اللہ کے خلیل پیغمبر نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا، اللہ سے ایک دعا مانگی، تو اس دعا پہ جب بندہ غور کرتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے خلیل نے صرف دعا نہیں مانگی، رب دے خزانے نو ہاتھ پا دے، رب دے خزانے نو ہاتھ پا لے۔ تو کیا کیا بڑا خلیل نے؟ اگر ربا آج میں مانگوں گا تو دعا، لیکن تاریخ انسانیت میں ریکارڈ بدل جائے گا، ریکارڈ بدل جائے گا۔ کیسے بھلا؟
تو میں ربا آج سے پہلے اور آج کے بعد جتنے منگتے تیرے دربار پہ آتے نا مانگنے کے لیے، کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ تو نے ان کو کچھ دے کے کہا ہو کہ بس وہی ختم ہو گیا اب دوبارہ نہ۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کسی نے کچھ مانگا ہو اور آپ نے اسے دے دیا ہو اور ساتھ میں یہ کہا ہو خبردار اب دے دیا نا، خزانے میں ختم ہو گئے اب دوبارہ نہ آنا میرے پاس۔ آج تک کبھی ہوا نہیں اور قیامت تک کبھی ہوگا بھی نہیں، کیونکہ کائنات کے خزانوں کا مالک ہے وہ۔ یا اللہ تیرے پاس کوئی آتا ہے آ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے رزق چاہیے، تو اسے دے کے کہتا ہے یہ لے جا، اور چاہیے ہو تو پھر آ جاتا۔ کہہ دو سبحان اللہ، بتا دو میری تعریف ہوتی ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے نا۔ تو آپ کے کہنے سے مجھے محسوس ہوگا کہ آپ کو میری بولی سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یا اللہ رزق چاہیے، اللہ فرماتے ہیں یہ لے، ساتھ کہتے ہیں اور چاہیے ہو تو پھر کسی اور در پہ نہ جانا، میرے ہی در پہ آنا، میرے خزانوں میں اور بھی ہے۔ یا اللہ مجھے برکتیں چاہیے، اللہ فرماتے ہیں یہ لے برکت، اور چاہیے ہو تو میرے دروازے پہ آ جانا۔ یا اللہ مجھے سکون چاہیے، میں یہ لے سکون، پھر چاہیے ہو تو میرے دربار میں آ جانا۔ یا اللہ شادی نہیں ہو رہی، اب یہ بات ذرا تھوڑی سی ہے مشکل سی۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا شادی کرنی ہے، یہ لے بیوی، شادی ہو گئی، اب اور چاہیے ہو تو پھر آ جانا، ساڈا حوصلہ ہی نہیں ہے اور اس کے نہ پوچھ کے آؤں گے دوبارہ کرو۔ یا اللہ مکان نہیں ہے، رب کہتے ہیں یہ لے رہائش، اور چاہیے ہو تو پھر آنا، جگہ چاہیے یہ لے، اور چاہیے پھر آنا، عزت چاہیے یہ لے، مزید چاہیے ہو تو پھر آ جانا۔ یا اللہ مجھے دنیا جہان کی کوئی بھی نعمت، شفا چاہیے، تندرستی چاہیے، صحت چاہیے، سلامتی چاہیے، عافیت چاہیے، اللہ فرماتے ہیں یہ لے، اور ضرورت ہو تو میرے ہی دروازے پہ آنا، میرے خزانے میں صحت بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، رزق بھی ہے، سلامتی بھی ہے، عافیت بھی ہے، کچھ بھی ختم نہیں ہوا۔ لیکن خلیل اللہ نے ہاتھ اٹھائے، کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اللہ کے خلیل نے دعا مانگی ہے، رب نے کہا خلیل مانگ تو نے لیا، دے میں تجھے دیتا ہوں، لیکن دوبارہ یہ لینے نہ آنا۔ سمجھے میری بات؟ دے میں تجھے دیتا ہوں کیونکہ آپ نے دعا مانگی ہے نا، تو آپ کی دعا میں نے وعدہ کیا ہے، آپ جو مانگے گا دوں گا۔ خلیل مانگا آپ نے لیا، دے میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن اب اس جیسا میرے خزانے میں اور نہیں ہے، دوبارہ یہ لینے نہ آئیے گا، کیونکہ یہ وہ مانگا ہے آپ نے جو میرے خزانے کا یکتا گوہر ہے، یہ وہ مانگا ہے جس جیسا رب کے خزانے میں دوسرا نہیں ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں، حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ وہ مانگ لیا کہ اس جیسا اب رب کے خزانے میں دوسرا کوئی نہیں۔ کہنے والے نے کہا ہے کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی محجبین ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تخلیق کر کے نازاں ہوا آپ دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ آپ بے مثال کا معنی سمجھتے؟ بے مثال کسے کہتے ہیں؟ بے مثال وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیدا ہونے سے پہلے اس جیسا کوئی نہ آیا ہو، اسے بے مثال کہتے ہیں۔ بے مثال اسے کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں بھی اس جیسا کوئی نہ آیا ہو، اسے بے مثال کہتے ہیں۔ بے مثال کا معنی یہ ہے کہ جس کے بعد قیامت تک اس جیسا کوئی دوسرا نہ آ سکے، اسے بے مثال کہتے ہیں۔ تو پھر وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عظیم ہستی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کیجیے، حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، جس رب نے مجھے چنا ہے نا، اسی رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جب مصطفیٰ کو چنتے ہوئے اس کے انتخاب میں غلطی نہیں ہوتی، تو صحابہ کو چنتے ہوئے بھی اس کے انتخاب میں غلطی نہیں ہوتی۔ حضور انتخاب خدا ہے، تو یہ انتخاب نہیں ہے، انتخاب لاجواب ہے۔
صحابہ بھی انتخاب خدا ہے، یہ بھی صرف انتخاب نہیں ہے، انتخاب لاجواب ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے اسی کو کہا ہے مدح اصحاب رسول کرتے ہوئے، اس نے کہا حضور کے پاس جن کو بٹھایا وہ بھی رب نے چن چن کے بے مثال لوگ بٹھائے ہیں۔ اسی لیے تو مولانا جوہر فرماتے ہیں کہ کوئی صدیق سا گزرا ہو تو دکھاؤ لوگوں، کوئی فاروق سا آیا ہو تو بتاؤ لوگوں، کوئی عثمان سا دیکھا ہو تو دکھاؤ لوگوں، کوئی حیدر سا جو آیا ہو تو بتاؤ لوگوں، ثانی احمد مختار تو کیا لاؤ گے، ان کے یاروں کی مثالیں بھی نہیں پاؤ گے۔ حضور بھی بے مثال، حضور کی جماعت بھی بے مثال، حضور کا گھرانہ بھی بے مثال، حضور کی تعلیمات بھی بے مثال، حضور کی سنت بھی بے مثال، حضور سے جڑی ہوئی ہر چیز بے مثل و بے مثال ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے حبیب پیغمبر کائنات میں تشریف لے آئے۔ اب کبھی آپ نے سوچا ہے چھوٹی سی چیز ہو، تن کا بھی ہونا تو ہم اس پہ بھی ریسرچ کرتے ہیں۔ ہمارے سائنسدان، ہمارے محققین، ہمارے پڑھے لکھے احباب، پورا انسٹیٹیوٹ اس کام پہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں بنا ہے، اس میں کیا خاص بات ہے، اس میں کیا ہے، لگے ہوئے ہیں، رپورٹس بن رہی ہیں، اس کے اوپر اسٹڈی ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، لیبارٹریاں حرکت میں آ چکی ہیں، بڑے لمبے چوڑے جناب ہر قسم کے وسائل صرف کیے جا رہے ہیں، کس لیے کہ پتہ چلایا جائے کہ اس چیز کی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی تخلیق کیوں ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا یار عجیب لوگ ہیں ہم کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تخلیق کا مقصد ڈھونڈتے ہیں، جس کے لیے کل کائنات بنائی ہوئی ہے اس کی تخلیق کے مقصد کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو خود مقصود کون و مکان ہیں ان کی تخلیق کا بھی کوئی مقصد تو ہوگا نا۔ تو اب جب ہم غور کریں گے تو ہم کو کئی ساری باتیں ملے گی۔ علماء تشریف فرما، حضرت شیخ الحدیث تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھے حضرات ماشاءاللہ بیٹھے ہیں۔ میں ذرا اپنے انداز میں سادی بات کر رہا ہوں، کتابوں میں ڈھونڈو گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ کہیں لکھا ہوگا انقلاب لانا حضور کی تشریف آوری کا مقصد ہے، کہیں لکھا ہوگا کائنات کے اندر رحمت کا برسانا حضور کا مقصد، کہیں پہ لکھا نظام کائنات کو صحیح راستے پہ چلانا حضور کے آنے کا مقصد، کہیں پہ لکھا ہوا ہے کائنات کو گمگشتہ راہوں سے ہٹا کر ہدایت کی راہوں پہ گامزن کرنا، صراط مستقیم پہ چلانا حضور کے آنے کا مقصد۔ اب آپ جہاں پڑھیں گے آپ کو ایک نئے پیرائے میں مقصد مصطفیٰ لکھا ہوا نظر آئے گا، لیکن میں اگر جسارت کر کے گزارش کروں تو تھوڑی برداشت کیجئے گا کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مقصد تخلیق مصطفیٰ یہ ہے کہ زمانہ مصطفیٰ سے پیار کرے۔ کیا کرے؟ جی بولو گا، کیا کرے؟ زمانہ مصطفیٰ سے پیار کرے، یہ حضور کو بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب ہم نے علماء سے چپ رکھا ہے، حضور کے آنے کا مقصد ہدایت، حضور کے آنے کا مقصد رہنمائی، حضور کے آنے کا مقصد ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، حضور کے آنے کا مقصد ان کی اتباع کی جائے، حضور کے آنے کا مقصد ان کی اطاعت کی جائے، حضور کے آنے کا مقصد ان کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ یہ آپ نے آج نئی بات بتائی، حضور کے آنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے اس لیے بھیجا کہ زمانہ مصطفیٰ سے پیار کرے۔ میں نے کہا جی میں اپنی بات پہ قائم ہوں، اللہ نے اپنے حبیب کو اسی لیے بھیجا ہے کہ زمانہ مصطفیٰ سے محبت کرے، اس لیے کہ محبت بنیاد ہے، سب کچھ بعد میں ہے۔ اتباع تب ہوگا جب محبت ہوگی، اطاعت تب ہوگی جب پیار ہوگا، احترام تب ہوگا جب محبت ہوگی۔ یہ سارا کچھ بعد میں ہے، پہلے محبت ہے پھر احترام ہے، پہلے محبت ہے پھر اتباع ہے، پہلے محبت ہے پھر پیغمبر کی سنتوں کی پیروی ہے، پہلے محبت ہے پھر جان لٹانے کا جذبہ ہے، پہلے محبت ہے پھر حضور پہ تن من دھن لٹانا ہے، پہلے محبت ہے پھر پیغمبر کی اطاعت ہے، پہلے محبت ہے پھر رسول اللہ کی اتباع ہے۔ محبت بنیاد ہے، اسی لیے تو خالق نے کہا سب سے پہلے حضور کا پیار تو اپنے دل میں بساؤ۔ جب پیار کرنے لگو گے پھر اس کے بعد سٹیپ آئیں گے۔ سب جو پیار کرنے لگے تو داخلہ لے لیا، پیار کرنے لگے تو انٹری ہو گئی، پیار کرنے لگے تو بھرتی ہو گئے،
اب اس کے بعد ترقی کی راہیں کھڑی ہیں. اب آپ ترقی میں اضافہ چاہتے ہیں تو اگلے سٹیپ پاس کرتے چلے جائیں. آپ اللہ کے ہاں محبوب بنتے چلے جائیں, کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. میرے اور آپ کے ہاں کامیابی کا معیار وہ ہے جو ہم نے خود سے مرتب کیا ہے. خود سے مرتب سنا سمجھتے ہو؟ ایک اور گستاخی کرنے لگا ہوں آپ کی. ایک آدمی نا ساحل سمندر پہ بیٹھا ہوا ہے, مچھلیاں پکڑتا تھا, مچھیرا تھا. اس نے جا کے جال ڈالا, تھوڑی سی مچھلیاں پکڑی, پکڑنے کے بعد جال رکھا ایک طرف اور یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا اور سگریٹ سلگا کے جانا, بڑی موج مستی سے سگریٹ پی رہا. ایک آدمی وہاں آیا, وہ بڑا دانشور قسم کا آدمی تھا, سمجھدار اور فلاسفر. اس نے آ کے اس کو کہا کہ یار بڑا ٹیلنٹ ہے, بڑا ہنر ہے تیرے پاس, تو مچھلیاں پکڑتا ہے اور کمال کر دیتا ہے, تو تم نے جال ڈالا, مچھلیاں پکڑی, تو فارغ کیوں بیٹھ گیا؟ تو ایسے کرنا, زیادہ ساری مچھلیاں پکڑ, زیادہ لمبا چوڑا سسٹم مرتب کر, بازار میں لے جا کے بیچ. یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بات یہ کہ میری ضرورت اتنی تھی, میں نے وہ پکڑی اور اب میں بیچ لوں گا, کھا بھی لوں گا, اس سے میرا گزر اوقات بھی اچھا چلے گا, بہترین موج مستی چل رہی. انہوں نے کہا چھوڑ یار آگے کی سوچ. اس نے کہا تو بتا آگے کی کیا سوچوں بھائی؟ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے, مچھلیاں پکڑی کرو, تھوڑی سی اور پکڑو. انہوں نے کہا پھر زیادہ پکڑو گے, پھر ان کو بازار میں بھیجو, ان پیسوں کی زیادہ ساری کشتیاں خریدو, لانچیں خریدو, دور سمندر میں جا کے مچھلیاں, بڑے بڑے VIP قسم کے جدید جال خریدو, پھر اپنے پاس کرندے بھرتی کرو, ملازم بھرتی کرو, ایک ٹیم بناؤ, ایک سسٹم بناؤ. انہوں نے کہا اچھا پھر تیرا بڑا وسیع کاروبار ہوگا, بڑا لمبا چوڑا سیٹ اپ ہوگا, بڑا لمبا نظام ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا. انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کہا پھر کیا؟ جب تیرے پاس اتنا کچھ ہوگا پھر سکون سے زندگی گزارنا. انہوں نے کہا ہوں میں کی کرن دیا. یہ جو تمہیں اتنا بڑا پروسیجر مجھے بتایا کہ یہ کرنا, پھر وہ کرنا, پھر یوں کرنا, پھر یوں کرنا, اتنا سرگردی لینے کے بعد پھر کیا کرنا؟ پھر مزے سے سکون کی زندگی گزارنا. انہوں نے کہا ہوں میں کی کرنے. یہ تو میں نے اتنی سی مچھلیاں پکڑی ہیں, یہ میرے گزر اوقات کے لیے کافی, اور سکون کی زندگی گزار رہا ہوں, مزے سے بیٹھا سگریٹ پی رہا ہوں, سکون ہے, نہ مجھے ادھر کی فکر نہ ادھر کی, نہ فکر نہ باقا, نہ کوئی ٹینشن. تو جو اتنا لمبا روٹ مجھے بتا رہا ہے سکون کی زندگی کا, یہ ٹھیک نہیں. بغیر اتنے لمبے چکر میں پڑے ہوئے میں بڑی آسانی سے جو سکون میں آ گیا ہوں, تو یہ تجھے برداشت نہیں ہو رہا. بھلا اللہ رب العزت نے یہی تو بتایا, ایک کامیابی کا روٹ وہ ہے جو میں نے اور آپ نے طے کیا ہے, ایک کامیابی کی شاہراہ وہ ہے جو میری اور آپ کی اپنی اختراع, میری اور آپ کی اپنی سوچ ہے کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس ٹیلنٹ ہے, کامیاب وہ ہے جس کی سکسیسفل لائف ہے, کامیاب وہ ہے جس کے پاس کاروبار ہے, کامیاب وہ ہے جس کی اچھی جگہ پہ رہائش ہے, کامیاب وہ ہے جس کے بچوں کا اسٹیٹس ہے, جس کے پاس اعلیٰ تعلیم ہے, جس کے پاس دنیا جہان کمال ہے, جس کے پاس کار کوٹھی بنگلہ ہے, جس کے اچھے تعلقات ہیں, جس کے ہر شعبے کے اندر جان پہچان ہے, وہ کامیاب ہے. میں نے اپنے رب سے پوچھا مولا 1450 سال کے بعد معیار بدل گیا کیا؟ اور میں نہیں, فاروقی بتا ویلنسیا ٹاؤن کے رہنے والوں کو, کائنات اڑ کے چاند پہ بھی پہنچ جائے معیار وہی رہے گا. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. معیار کل بھی یہی تھا, معیار آج بھی یہی ہے کہ کامیابی محمد مصطفیٰ کی نوکری میں ہے, پیغمبر کی اطاعت میں ہے, رسول اللہ کی نقل اتارنے میں ہے. زمانہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے, کامیابی مصطفیٰ کے طریقوں کو فالو کرنے میں ہے, پیغمبر کی حیات طیبہ کو اپنانے میں ہے. آج عجیب مناظر دیکھنے میں آتے, آپ انٹرنیٹ کھولے اور حیران ہو جائیں گے. سب سے زیادہ جو چیز سنی جاتی ہے فحاشی اور بے حیائی سے ہٹ کے, اس کے تو اپنے گاہ کے اللہ پاک ہمیں ان سے بچا کے رکھے تو ہو آمین. وہ ایک الگ بے حیائی کا سمندر ہے, اس سے ہٹ کے سنجیدہ لو. اگر کسی چیز کو سب سے زیادہ دیکھتے اور سنتے ہیں تو وہ سکسیسفل لائف کی ٹپس ہیں. آپ موٹیویشنل سپیکر بن جائیں, سبحان اللہ, آپ کے سبسکرائبر بھی لاکھوں میں, آپ کے فالوورز بھی لاکھوں میں. کوئی بیچارہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ ایڈا ہی کامیاب ہوتا تھے لگا پھرتا. ہمیں آ کے کامیابی کے نسخے بتا رہا ہوتا ہے, وہ ٹپس دے رہا ہوتا ہے, کامیاب زندگی, سکسیسفل لائف, اور یہ اور وہ اور فلاں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے. اور دیکھنے والے لاکھوں میں ہوتے ہیں, وہ جناب اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں,
میں نے کہا کیسے عجیب لوگ ہو یار، میرے رب نے یہ فارمولہ چھپا کے تو رکھا نہیں، پہلے ہی بتا دیا من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اور ومن یطیع اللہ ورسولہ فقط فاز فوزا عظیما، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع و اطاعت کرنے والا کامیاب ہے۔ اور کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ بندہ جہنم میں سے ہو کے ایک دن جنت میں پہنچ جائے، نہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فرمایا جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے گیا وہ کامیاب ہے۔ اور اس کامیابی کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نے سوچا اس کے لیے کون سے وسائل چاہیے؟ آپ کو کتنے پیسے چاہیے کہ آپ جہنم سے بچ جائیں؟ آپ کو کون سی والی گاڑی چاہیے کہ آپ جہنم سے بچ جائیں؟ آپ کو کون سی جگہ پہ رہائش چاہیے کہ وہاں کے بعد آپ کو گارنٹی ملے گی کہ آپ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو گارنٹی، کون سی دنیا کی ڈگری ہے جو آپ کے پاس ہو اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ اب پکی بات ہے کہ آپ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ صرف ایک ڈگری ہے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی، جس کے بعد پھر آپ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے کا صرف ایک طریقہ میرے رب نے رکھا ہے، وہ مصطفیٰ کے قدموں سے ہو کے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ رحمت العالم فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بھی کچھ حق ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی کہ آقا کے حقوق کیا ہیں؟ کیوں آئے میرے محبوب بھلا؟ اسی لیے تو آئے کہ زمانہ حضور سے محبت کرے۔ حقوق مصطفیٰ میں سے پہلا حق میرے محبوب کا یہ ہم پہ ہے کہ ہم حضور پہ ایمان لائیں۔ ایمان ہے کہ نہیں؟ کون سا والا ایمان بھلا آپ کو پتہ ہے؟ حضور پہ ایمان ذرا ڈیفرنٹ سٹائل کا لانا ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل کا۔ آپ کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے مطلب ڈیفرنٹ سٹائل کا ایمان؟ میں نے کہا حضور سے پہلے ایمان کا لیول اور تھا، معیار اور تھا، حکم تھا آؤ بھائی جی کہو اللہ وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو زبان سے، نو نجی اللہ کہہ دیا، آدم صفی اللہ کہہ دیا، ہو گئے مسلمان۔ آپ نے اللہ کا نبی مان لیا، رسول مان لیا، پیغمبر مان لیا، آپ مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ آپ نے اللہ کو ایک مانا، اللہ کے بھیجے ہوئے کو اللہ کا سچا نبی مان لیا، رسول مان لیا، پیغمبر مان لیا، آپ مسلمان ہیں۔ حضور آئے تو ہم نے کہا یا اللہ آپ وحدہ لا شریک ہیں، الہ ہیں، معبود ہیں، مسجود ہیں، حضور آپ کے رسول ہیں۔ فرمایا اتنے سے کام نہیں چلے گا یا اللہ، پھر کتنے سے چلے گا؟ فرمایا رسول ماننے سے نہیں، آخری رسول ماننے سے۔ باقیوں کو صرف نبی ماننا ہے، حضور کو آخری نبی ماننا۔ ابھی حسانی صاحب یہی کہہ رہے تھے نا، ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ اسے ہی کہتے ہیں۔ حضور کو آخری نبی ماننا ہے تو بندہ مومن بنے گا، حضور کو آخری پیغمبر تسلیم کرنا ہے، حضور پہ نبوت کا اختتام ماننا ہے، نبوت کی تکمیل ماننی ہے، حضور پہ نبوت کو ختم ماننا ہے، تب بندہ مومن بنے گا۔ پہلا حق یہ ہے حضور پہ لانا ہے ایمان، اور ایمان بھی پکا۔ جو ٹکے ٹکے پہ بک جائے وہ ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان پختہ، جان سے زیادہ مضبوط ہو ایمان، کائنات کی کوئی آندھی آپ کو اس عقیدے سے نہ ہٹا سکے، یہ ہوتا ہے ایمان۔ ورنہ حضرت سیدہ سمیہ سے پوچھ لو ایمان کسے کہتے ہیں؟ یوں زمین پہ لٹا ہے، ایک پاؤں ایک اونٹ سے باندھا ہوا ہے، دوسرا دوسرے اونٹ سے باندھا ہوا ہے۔ یہ کوئی کہانی یا افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے جناب۔ حضرت سیدہ سمیہ کے جسم کو اس طرح دو اونٹوں سے باندھ کر دونوں ٹانگوں کو، دونوں پاؤں کو، ابو جہل کہہ رہا ہے سمیہ بتا مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دی؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ معیار ایمان کے ذرا ملاحظہ کیجیے۔ سیدہ سمیہ جواب میں کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارے گزرے حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمہ اللہ تعالی بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا سمیہ نے زبان حال سے کہا، کہنے لگی ابو جہل تجھے اپنی جفا پہ ناز ہے نا، تو لو پھر مجھے بھی محمد سے اپنی وفا پہ ناز ہے۔ ادھر کا ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو اپنی جفا آزما کے دیکھ لے، میں رسول اللہ سے اپنی وفا آزما کے دیکھ لیتی ہوں، زمانہ اس بات کی گواہی دے گا کہ ابو جہل تیری جفا ہار گئی، سمیہ کی وفا جیت گئی۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ حضرت سمیہ کے دونوں پاؤں کو دونوں اونٹوں سے باندھ کے اس نے ایک کو ادھر چلا دیا، ایک کو پورا جسم دو ٹکڑوں میں کٹ گیا۔ سمیہ کے خون کے قطروں سے بھی مصطفیٰ کی وفا کی خوشبو آتی ہے۔ میرے دوستو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کس معیار کا ہونا چاہیے؟ یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق محبت ہو حضور سے۔ کیا ہو؟
ایسی محبت نہیں جو آپ کو لوگوں کی دکانیں جلانے پہ مجبور کرے، ایسی محبت نہیں جو آپ ٹائر جلا کے سڑک پہ بیٹھ جائیں، ایسی محبت نہیں جو آپ ہر سال جھنڈے کا رنگ بدل لیا کریں، ایسی محبت نہیں کہ آپ 2 پٹیاں ماتھے پہ اور 2 بازوؤں کو باندھ کے بیٹھے ہوئے ہوں، ایسی محبت نہیں چاہیے جو محبت آپ کو امن عامہ میں خلل پہ مجبور کرے۔ محبت وہ چاہیے جو پیغمبر کے صحابہ نے حضور سے کر کے دکھائی ہے۔ اور میں اس کے لیے عام صاف کہا کرتا ہوں کہ معیار نہیں بدلے گا، دنیا کا ایک ضابطہ قانون ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ کام سیکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ ہمارے تبلیغ والے ساتھی ہیں وہ بھی اکثر کہا کرتے ہیں کہ دوستو بزرگوں بھائیو تھوڑا وقت لگا کے دین کا کام سیکھ لو، پھر ساری زندگی کر لو، پھر ساری زندگی وہ دین کا کام کرنا، لیکن پہلے سیکھ لو۔ آپ کو پتہ نہ ہوگا کہ ان کا حال ہے چلیے چلیے۔ جس طرح ایک زبردستی کلمہ پڑھانے والا تھا اس نے کسی غیر مسلم کو پکڑا لٹا کے کہتا ہوا یہ خوجہ پڑھ کلمہ، میں کہا جی پڑھاؤ کلمہ، کہتا ہوں مجھے بھی نہیں آتا۔ وہ پہلے خود تو سیکھ لو یا پھر دوسرے کو بھی پڑھا لیں، پہلے ہدایت کا راستہ خود معلوم ہوگا پھر دوسرے کو بھی بتا دینا، پہلے کامیابی کا ویب خود کو معلوم ہوگا دوسرے کو بتا دینا۔ آج کے رسول ہیں، میں نے کہا عشق سیکھا کسی سے، کہتا نہیں۔ عشق کے تقاضے معلوم ہے، کہتا نہیں۔ میں نے کہا محبت کی بنیاد معلوم ہے، کہتا نہیں۔ میں نے کہا تو کیجدہ چہرہ دا عاشق ہے بھئی، آج کے رسول ہیں، محبت حضور سے بڑی ہے۔ اللہ کے بندوں محبت کا معیار چاہیے، محبت کا معیار ہے پیغمبر کے صحابہ۔ یہاں پہ کوئی کپڑے سلائی کرنا سیکھنا چاہے اسے کہتے ہیں تھوڑے دن درزی کے پاس رہ تاکہ تجھے کپڑے سینے آئے۔ یہاں پہ کوئی ڈرائیونگ سیکھنا چاہے اسے کہتے ہیں کسی ماہر ڈرائیور سے پہلے چلانا سیکھ لے پھر گاڑی کی اسٹیئرنگ سیٹ پہ بیٹھنا۔ کوئی آدمی کوک بننا چاہے اسے کہتے ہیں پہلے کسی سے پکوائی سیکھ لے پھر آگے پکانا۔ کوئی آدمی تعمیرات کرنا چاہے اسے کہتے ہیں بہترین ٹھیکیدار اور انجینئر سے پہلے تعمیرات کا تجربہ حاصل کر لے، سول انجینئر سے سیکھ لے، اس کے بعد تعمیرات کرنا، ورنہ بیڑا غرق کرے گا لوگوں کے مکانات کا۔ پہلے سیکھ لو پھر کرنا۔ تو یہ حضور سے محبت کون سی ایسی بے لگام چیز ہے کہ جس کو بغیر سیکھے کرتے چلے جاؤ؟ اللہ کے بندو اگر واقعی حضور سے پیار کرنا چاہتے ہو تو پہلے محمد کے صحابہ سے سیکھ لو۔ جیسے حضور کے صحابہ نے پیار کیا ہے ویسے پیار کرنا سیکھ لو، پھر ساری زندگی حضور سے یوں پیار کرنا، جہاں صحابہ جائیں گے وہاں تم جاؤ گے۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ دوسری بات ہوگی، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ دوسرا کام ہے محبت مصطفیٰ، حضور کا پیار، اور پیار کا جو دائرہ کار ہے وہ بھی بتا دوں آپ کو۔ حضور کے پیار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذات مصطفیٰ سے پیار، نا۔ حضور سے پیار کا مطلب ہے حضور سے جڑی ہوئی ہر چیز سے پیار، حضور کے نام سے پیار، حضور کے کام سے پیار، حضور کے وجود سے پیار، حضور کے شہر سے پیار، حضور کی بستی سے پیار، حضور کی گلیوں سے پیار، حضور کے لباس سے پیار، حضور کے طریقے سے پیار، حضور کی تعلیمات سے پیار، حضور کے روضے سے پیار، منبر سے پیار، محراب سے پیار، مسجد سے پیار، حضور کی سنتوں سے پیار، اداؤں سے پیار، نقوش سے پیار، سیرت سے پیار، تذکرے سے پیار، حضور علیہ السلام کے متعلقین و متعلقات سے پیار، حضور کے صحابہ سے پیار، اہل بیت سے پیار، خلفاء سے پیار، نواسوں سے پیار، نواسیوں سے پیار، ازواج مطہرات سے پیار، حتیٰ کہ حضور کی دستار سے پیار، حضور کے جوتوں سے پیار، قدموں کے نیچے جو دھول آ جائے اس دھول سے پیار۔ نازاں ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ محبت مصطفیٰ معیار ہے، دوسرا حق ہے اللہ کے نبی کا، اور تیسرے نمبر پر احترام مصطفیٰ۔ کیا ہے؟ حد سے زیادہ ادب، حد سے زیادہ احترام، حد سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کی بھی اور اللہ کے نبی سے جڑی ہوئی ہر چیز کی۔ ہمارے اکابر بزرگ مدینہ الرسول میں تشریف لے جاتے، جوتے اتار کر مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، گلیوں میں ننگے پاؤں، حضرت خیر تو ہے، فرمایا پتہ نہیں کہاں حضور کا پاؤں آیا ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو جہاں حضور کے قدم لگے ہوں وہاں نانوتوی کا جوتا آ جائے، گستاخی نہ ہو۔ ادب ہے، ورنہ یہ فرض واجب تو ہے نہیں کہ وہاں جوتے اتار کے گلیوں میں پھرو، لیکن محبت کا اظہار کا انداز ہے نا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب حضور کا احترام کمال درجے کا، ادب کمال
ناظر حسن گیلانی کی میں ایک بات پڑھ رہا تھا بڑی عجیب. فرمایا کہ میں نہیں مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ مولانا دریابادی فرماتے میں روضہ انور پہ گیا تو عجیب امتحان میں پڑ گیا جا کے. وہ کیا؟ فرمانے لگے رومال تھا میرے پاس, میں کبھی چہرہ چھپا لیتا تھا, کبھی چہرے سے رومال ہٹا لیتا تھا. کہتے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کروں تو کیا کروں. تو خود ہی اسی اضطراب کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ چھپاتا اس لیے تھا کہ یہ گناہگار و سیاہکار کس منہ سے حضور کے سامنے جائے, اور ظاہر اس لیے کرتا تھا کہ انہی کی نظر کرم سے تو مقدر بدلنا ہے, انہی سے چھپا رہا ہے. عجیب مناظر ہیں. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ادب مصطفیٰ ہے. میں مدینہ طیبہ گیا تو مجھے ملنے والے وہاں پہ ملے تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خاص شاگردوں میں سے. تو حضرت کا میں مہمان بھی رہا, انہوں نے بڑی شفقت فرمائی. تو انہوں نے بھی یہ واقعہ مجھے سنایا. انہوں نے کہا حضرت شیخ مدینہ منورہ میں مقیم تھے آخری عمر, وہیں فوت ہوئے, وہیں جنت البقیع میں تدفین ہوئی. بڑے نصیبے والے لوگ ہیں, ان کو حضور اپنے پڑوس میں بلا لیتے ہیں. عاشق تو یہ ہوئے نا, آخری وقت حضور کے دیار میں گزرا مدینہ منورہ میں, وہاں پہ ہیں. تو انہوں نے بڑی عجیب بات وہ حضرت کے جو شاگرد تھے انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا میں حضرت کا خادم بھی تھا, حضرت کا شاگرد بھی تھا, حضرت کے ساتھ ہوتا تھا, اور میں کتنا عرصہ حضرت کے ساتھ رہا, جتنا وقت بھی حضرت نے یہاں گزارا, اور میں کبھی کبھار مواجہ شریف پر جالیوں کے سامنے تشریف لے جاتے صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے, کبھی کبھار, اور اکثر قدمین عالیہ کی طرف روزانہ آ کر دیر تک بیٹھے یوں نظریں جھکا کے درود و سلام پڑھتے رہتے. مواجہ شریف کے سامنے سے گزرنے سے گریز کرتے تھے کہ حضور کا سامنا کرنے سے حیا آتی ہے. ادب کی یہ انتہا ہے, ادب کا یہ عالم ہے, محبت کا یہ انداز ہے. میرے دوستو تیسری چیز حضور علیہ السلام کا حد سے زیادہ احترام. ٹھیک ہے. چوتھی چیز ہے حضور کی اتباع اور اطاعت. کیا ہے؟ اتباع اور اطاعت. اپنے ہر عمل میں حضور کی سنت کو لے کے آ رہے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں ایک باقاعدہ کورس کرنا پڑے گا نا, پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی, اس کے لیے داخلہ لینا پڑے گا, 4 سال تو لگ ہی جائیں گے. اور اللہ کی بندو سب سے آسان کام تو سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنا. 2 باتیں کہوں گا اس حوالے سے مختصر سے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو فرماتے ہیں کہ چیلنج کے طور پر کہتا ہوں کہ دنیا کے 7 بر اعظموں میں سے ایک بندہ ڈھونڈ کے دکھا دو کہ جو کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میرا فلاں کام میں حضور کی سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے نقصان ہو گیا. ایک بندہ روئے زمین پہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ایک بندہ ڈھونڈ کے دکھا دو جو کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میں نے حضور کی سنت پہ عمل کیا تھا اور اس سنت پہ عمل کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہو گیا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا فرماتے ہیں میں پوری ذمہ داری اور چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری کائنات میں آپ کو ڈھونڈے سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس کا رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے نقصان ہوا. چھوٹی بات ہے یہ. اور دوسری بات, سنتوں پہ خرچہ نہیں آتا, سنت چھوڑنے میں خرچہ آتا ہے, خلاف سنت پہ خرچہ آتا ہے, ترک سنت پہ خرچہ آتا ہے. میں ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پر سنت ہے مسواک کرنا, دانت کو صاف کر رہے ہیں, تو میں ناجائز نہیں کہہ رہا. آپ اگر سنت سے ہٹ کے ٹوتھ پیسٹ برش استعمال کرنا چاہیں جائز تو ہے, علماء نے اس کو عادات جدیدہ کے استعمال میں جائز قرار دیا ہے, لیکن بہرحال حضور نے پلاسٹک والا برش تو استعمال نہیں کیا, یقینی بات ہے. ٹوتھ پیسٹ بھی نہیں استعمال, حضور نے تو مسواک استعمال کی ہے. تو جب آپ ٹوتھ پیسٹ اور برش لینے جائیں گے مفت تو نہیں آئے گا نا. خان صاحب نے کوئی ایسی اسکیم ابھی چلائی تو نہیں, فی الحال 5 مرغے تھے 1 مرغیاں, 5 مرغیاں 1 مرغا فری, اس طرح کا تو کوئی اسکیم سسٹم ہوگا شاید, لیکن برش والا ٹوتھ پیسٹ والا تو کوئی سسٹم ہے نہیں میرا خیال, ایسا کوئی نہیں ہے نا. تو وہ تو آپ کو خرید کے لانا پڑے گا. اگر آپ مسواک کرنا چاہیں تو ویسے ہی آپ سستی کی وجہ سے خرید کے کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے, ورنہ ماشاءاللہ ویلنشیا میں جتنے درخت لگے ہوئے ہیں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. آپ چھوٹی سی ٹہنی توڑیں, صاف کریں, دھوئیں, مسواک کر لیں, اس پہ کوئی خرچہ آیا نہیں آیا نا, تو اجر ملا کہ وہ بھی نہیں ملا. سنت مصطفیٰ پہ مطابقت کا, مداومت کا, عمل کرنے کا اجر مل گیا. گھر میں ہم ڈائننگ لے آتے ہیں, کرسیاں لگاتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کو کس نے منع کیا, اچھی بات ہے, آپ کا رائل سٹائل ہے زندگی گزارنے کا, لیکن نہ کرسیاں فری میں آتی ہیں نہ ڈائننگ مفت میں آتا ہے. خرچہ تو ہوا نا,
تو آپ نے سنت سے ہٹ کے کھانا کھانا ہے، آپ کو 8 کرسیاں بھی لانی پڑیں گی، ایک ٹیبل بھی لانا پڑے گا. لیکن اگر آپ نے زمین پہ بیٹھ کر حضور کی سنت کے مطابق کھانا ہے، آپ کو کیا لانا پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں لانا پڑے گا. SOPs کے تحت. سبحان اللہ. ویسے ہی آسان کام ہے، اس پہ آپ کا کوئی خرچہ نہیں. آپ نے شادی کرنی ہے، دنیا جہان کی خرافات آپ کریں گے، خرچہ تو آئے گا. تو اگر آپ نے سنت کے مطابق کرنی ہے پھر کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا. کوئی خرچہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. یہ آسان ترین پروسیجر کب ہوگا؟ جب آپ سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے پہ آ جائیں گے. آپ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور رکھنے میں کتنا خرچہ آتا ہے ذرا بتانا ایمانداری سے. آپ نے داڑھی رکھ لی تو روزانہ آپ کو ایک حجام سے، ایک نائی سے بات کرنی پڑے گی کہ بھی میں نے اب داڑھی رکھ لی ہے تو روزانہ آیا کر، آگے کنگا پھیر جایا کر. ضرورت ہی نہیں ہے. آپ خود ہی ماشاءاللہ وضو فرمائیں گے، داڑھی کی ٹیوننگ ہو جائے گی، آپ کنگا پھیریں گے تو فریش ہو جائے گی، آپ کی انگلیاں پھیریں گے تو ماشاءاللہ صاف ستھری ہو جائے گی. کوئی چکر ہی نہیں ہے، لمبے چوڑے پنگے میں پڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑا آسان تھا پروسیجر ہے. لیکن اگر آپ خلاف سنت پہ آتے ہیں تو پھر روزانہ خرچہ کرنا پڑے گا. آپ کو خرچہ تو نہیں دکھتا، لیکن آپ کو اتنا پتہ ہے کہ آپ نے سنت کی محرومی سے کتنا اجر کمایا. کچھ بھی. تو اللہ کے نبی کی سنت کے جتنا قریب ہوتا. اب اس کا یہی مطلب نہیں ہے کہ سنتیں صرف کھانے پینے میں، اخلاقیات میں، اعمال میں، لین دین میں، معاملات میں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے میں یہ بھی سنت ہے. یہ نہیں وعدہ کیا وہ کر گئے. اللہ کے بندو، جس سے وعدہ کیا اسے پورا کرنا یہ بھی سنت ہے. زبان پہ سچ لانا یہ بھی سنت ہے. اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑنا یہ بھی سنت ہے. ایک بندے کو آپ کہتے ہیں یار یہ بندہ ہے ماشاءاللہ میں جب سے اس کو جانتا ہوں یہ جھوٹ نہیں بولتا. میں نے کہا کتنی دیر ہوئی ہوگی؟ سال ہو گیا، 2 سال. تیرے سامنے نہیں نہ بولتا، پتہ نہیں کہاں بولتا ہے کہاں نہیں بولتا. میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں 63 سالہ زندگی میں ایک لمحہ بھی جس کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو سنت کی پیروی اور اتباع، حضور کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ یہ حضور کا حق ہے. اور اس کے بعد حضور کے لیے غیرت کا ہونا. کیا ہونا؟ اب یہ ذرا مشکل سی بات. اللہ کے نبی کی شان اور عظمت کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو سختی کے ساتھ سمجھانا کہ خبردار، تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے نہ مانو، کلمہ نہیں پڑھتے نہ پڑھو، ایمان نہیں لاتے نہ لاؤ، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے نہ کرو، جاؤ بھاڑ میں. ہمیں کوئی زبردستی نہیں ہے تمہیں کلمہ پڑھانے کی، کوئی مجبوری نہیں ہے تمہاری کلمہ پڑھنے کی. لیکن خبردار، ہمارے پیغمبر کا اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو گالی دینے کی اجازت ہم نہیں دیں گے. اپنے پیغمبر کی توہین و تنقید ہم برداشت نہیں کریں گے. اپنے نبی کی عزت و دستار پہ حملہ نہیں کرنے دیں گے. سگا باپ ہے میرا، یہ بیٹھا ہوا ہے پاس، سامنے سے کوئی سلام کر کے نہیں گزرتا تو نہ گزرے. کوئی واجب ہے کہ ضرور ہر بندہ میرے باپ کو سلام کر کے جائے. لیکن ایک بندہ جاتا وہ گالی بھی دے کے جائے، دوسرا پتھر بھی مار کے جائے. کیوں مار کے جائے؟ آپ نہیں مانتے نہ مانے. لیکن ہمارے نبی کی عزت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہیں اجازت ہے. خبردار، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ میرے نبی کی عزت و دستار کی طرف انگلی اٹھائے. اس کے اندر مسلمانوں کو غیور ہونا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. تم کسی بستی میں رہتے ہو، کسی کوٹھی میں رہتے ہو یا بنگلے میں رہتے ہو، اگر مسلمان ہو تو حضور کے ساتھ اگر غیرت والا تعلق نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اتنے حقوق ہیں ان میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھا کریں. کیا پڑھا کریں بھائی؟ کیسے پڑھنا ہے؟ کہو صلی اللہ، اونچی آواز سے کہو صلی اللہ. اب اس میں کوئی زبان کا کوئی انرجی ویسٹ ہوئی، کوئی خرچہ آیا، کوئی محنت ہوئی، کچھ نہیں ہوا نا. آسان سا کام ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ اتنا آسان سا عمل ہے تو اس آسان کام کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ یہ کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے حضور کا قرب ملے گا، حضور کا تعلق ملے گا، حضور کی محبت ملے گی، حضور سے پیار نصیب ہوگا، حضور علیہ السلام کے ساتھ اطاعت کا تعلق قائم ہوگا. قربت مصطفیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے حصول کا بہترین ذریعہ درود و سلام کا پڑھنا ہے. تو میرے دوستوں ادھر توجہ میری طرف کریں، توجہ میری طرف کریں. صلی اللہ جی بولو صلی اللہ. جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور کی قربت ملے گی. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں
کہ جو بندہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ حضور علیہ السلام پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے. تو اب حضور نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو ہم اتنا بھی کر سکتے کہ چند منٹ روزانہ کے اللہ کے نبی کی محبت میں درود و سلام کے لیے مخصوص کر لیں. ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے چند مرتبہ پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کل قیامت کے دن شناختی کارڈ ساتھ نہیں لے جانا پڑے گا آپ کو. کل جاتے ہوئے کوئی پٹی شٹی باندھ کے نہیں جانا پڑے گا جس پہ کچھ لکھا ہوا ہو. آپ جائیں گے حضور خود سے پہچان لیں گے یہ تو وہی امتی ہے کہ جس کو اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی جب تک میرے اوپر درود و سلام کا تحفہ نہیں بھجوا لیتا تھا. تو اب حضور کے ساتھ قربت و تعلق و محبت کا اگر رشتہ استوار کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو گے اچھی آواز سے انشاءاللہ. اگر یہ کر لو نا کون سے کام؟ ایمان پکا، محبت، احترام و تعظیم، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ کی اتباع اور اطاعت، اور حضور علیہ السلام کے لیے غیرت، اور اللہ کے نبی کے لیے درود و سلام کا تحفہ. یہ باقاعدگی سے ہم کرتے چلے جائیں گے تو حضور سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا. کل قیامت کے دن انشاءاللہ جنت کی راہیں آسان ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی کامل اتباع نصیب فرمائے. کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ کرم تیرے ہیں. وآخر دعوانا